نے اپنی گفتگو ختم کی تھی. ابتدائی کلام میں کچھ تبلیغی جماعت کے سلسلے سے ہلچل صاحب گفتگو کر رہے تھے. میں نہیں بتا سکتا کہ اس میں کتنے لوگوں کا سابقہ پڑا ہے تبلیغی جماعت والوں سے، لیکن ہاں میں اپنا ایک تجربہ آپ تک پہنچا دوں. ہندوستان میں راجستھان کا ایک شہر ہے شری گنگا نگر. شری گنگا نگر میں کمپنی کے کام سے گیا ہوا تھا. تقریباً 15 یا 20 دن کا میرا ٹور تھا. میں صبح 7 بجے وہاں پہنچا. چاروں طرف دیکھتا رہا، مجھے سوائے سرداروں کے اور کوئی دکھائی نہیں دیا. میری فکر بڑھ گئی کہ یہاں پر کیسے دن گزاروں گا. مجبوری یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے آیا ہوں، جلدی سے واپس بھی نہیں جا سکتا، بہانہ بھی نہیں کر سکتا، ذمہ داری ہے، نوکری کا مسئلہ ہے. میں ہوٹل کے باہر نکلا. یقین مانیے پورا دن میرا گزر گیا صرف یہ معلوم کرتے ہوئے کہ اس شہر میں کوئی مسجد ہے کہ نہیں ہے. ڈھونڈتے 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 مجھے کسی نے بتایا کہ ایک مسجد ہے. میں اس مسجد میں پہنچا. وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا. ان سے میں نے چاہا کہ میں پوچھوں کہ یہاں کوئی مسلمان کا ہوٹل ہے کھانے پینے کا کہ نہیں ہے. بہت دیر تک بات کرتا رہا. لوگوں نے دریافت کیا آپ کہاں سے آئے ہیں. میں نے ان سے ساری باتیں بتا دی کہ میں صبح 7 بجے کا یہاں آیا ہوا ہوں اور ابھی تک نہ ایک پیالی چائے منہ میں گئی ہے نہ ایک لقمہ گیا ہے. وہ بالکل پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد کہنے کہ سب سے پہلے آپ بیٹھیے، میں آپ کو کچھ کھلاتا ہوں. 4:30 بجے انہوں نے اپنے جو کھانا وانا، ساری سچویشن وہی ہے جو ہلچل صاحب نے بیان کی کہ پتیلا بھی ہے، اسٹوو بھی ہے، لوٹا بھی ہے، تولیہ بھی ہے، دری بھی ہے، رضائی بھی. یہ ساری چیزیں میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی. ان لوگوں نے مجھے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اب ان کی نیت ذرا سے ڈواڈول ہوئی. پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، کس وجہ سے یہاں آئے ہیں. دھیرے دھیرے وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اور گفتگو کرنے لگے. میں نے ان سے ایک بات پوچھا. کہنے لگے آپ ہماری جماعت میں شامل ہوں گے. میں نے کہا کس قسم کی جماعت. کہنے لگے کہ آج ہم لوگ جماعت لے کے آئے ہیں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں. کہنے لگے میں فلاں شہر سے آیا ہوں. میں نے کہا اتنی دور. کہنے لگے ہاں اتنی دور. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. بولے تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا کس بات کی تبلیغ. کہنے لگے نماز کی تبلیغ، روزے کی تبلیغ، پیغمبر اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا کیا آپ کے شہر میں سارے لوگ نمازی ہو گئے ہیں، آپ کے شہر میں سارے لوگ روزہ دار ہو گئے ہیں جو آپ وہاں سے اپنی تبلیغی جماعت لے کے یہاں پر آئے ہیں. اسی کے بعد جب میں ساری گفتگو کرنے کے بعد پھر مجھے آپ یقین مانیے سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ میں ان کی گرفت میں آ گیا تھا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. آخرکار میں نے ان سے ایک جھوٹ بولا کہ حضور اتنی اجازت دے دیجئے کہ کھانا کھانے کے بعد مجھے ایک سگریٹ کی طلب لگ رہی ہے، میں سگریٹ پی کے آ رہا ہوں. کہنے لگے جائیے باہر دکان بیٹھیے میں منگوا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے، مسجد میں آپ مجھ سے سگریٹ پلوائیں گے. کہنے لگا اچھا جائیے باہر دکان ہے وہاں سگریٹ پی لیجیے، ہمارا ایک آدمی آپ کے ساتھ جا رہا ہے. میں نے کہا کسی کی ضرورت نہیں ہے، سگریٹ کی دکان میری دیکھی ہوئی ہے. میں باہر نکلا اور یقین مانیے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی تیز دوڑا ہوں گا جتنا میں اس دن دوڑا تھا. دوڑتا ہوا اپنے ہوٹل کو واپس چلا گیا. یہ مجھے عجیب و غریب بات ہے. اس کے بعد میں دلی واپس آیا. دلی کی ایک محفل ہونے لگی. محفل میں پاکستان کا ایک شاعر سہیل شاہ موجود تھا. سہیل شاہ کے شعر سننے کے بعد یقیناً وہ ساری باتیں میری نگاہ میں گونج گئی. اب میں چاہتا یہ ہوں یہ پوری تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ میں سہیل شاہ کا شعر آپ تک پہنچا دوں اور اسی کے بعد ایک اچھا شعر آپ تک حوالے کر دوں. وہی عزاداری کا موضوع اور اس کے بعد وہ آخری گفتگو آخری شعر جو اس موضوع کا ہے کہ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں سبھی یزید کے ہمسر دکھائی دیتے ہیں. ذرا سے بولیے، اپنی آوازیں بلند کر لیجئے، محفل کا مزاج بنا لیجئے، ذرا سے آوازیں بلند کیجئے تاکہ گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے. یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں سبھی یزید کے ہمسر دکھائی دیتے ہیں. حسین ایک تیرے سر کا یہ تصدق ہے، 1000 سر تیرے در پر دکھائی دیتے ہیں. حسین ایک تیرے سر کا یہ تصدق ہے، حسین ایک تیرے سر کا یہ تصدق ہے، حسین ایک تیرے سر کا یہ تصدق ہے. 1000 سر تیرے در پر دکھائی دیتے ہیں کہ علم کو گاڑ کے پانی پہ حضرت عباس، علم کو گاڑ کے پانی پہ حضرت عباس خود اپنے آپ میں لشکر دکھائی دیتے ہیں. علم کو گاڑ کے پانی پہ حضرت عباس خود اپنے آپ میں، میں اپنے موضوع
गया, वो सारी गुफ्तगू हलचल साहब के सारे शेर मेरी पूरी नस्ली गुफ्तगू ज़हन में रखिएगा। शेर अर्ज करने जा रहा हूँ, शेर पेश करना मेरी जिम्मेदारी, उसके बाद क्या करना है आपकी जिम्मेदारी। कि ये जितने मुमकिन है सरवर दिखाई देते हैं, तभी यजीद के हमसर दिखाई देते हैं। हुसैन एक तेरे सर का ही तसद्दुक है, हजार सर तेरे सर पर दिखाई देते हैं। आलम को गाड़ के पानी पे हजरत अब्बास खुद अपने आप में लश्कर दिखाई देते हैं कि जिन्होंने बिस्तर सज्जाद कल जलाया था, उन्हीं के कांधों में बिस्तर दिखाई देते हैं। जिन्होंने बिस्तर सज्जाद कल जलाया था, जिन्होंने बिस्तर सज्जाद कल जलाया था, जिन्होंने बिस्तर सज्जाद कल जलाया था, उन्हीं के कांधों में बिस्तर दिखाई देते हैं। जिन्होंने बिस्तर सज्जाद कल जलाया था, उन्हीं के कांधों में बिस्तर दिखाई देते हैं, उन्हीं के कांधों पे बिस्तर दिखाई देते हैं। आइए हजरत, माहौल बन गया, शेर सुनने का माहौल बना हुआ है, आप आमादा हो गए, आप बेदार हो गए। लिहाजा मैंने चूंकि पाकिस्तान के शायर के मिसरों का इस्तेमाल किया, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सरजमीन से आया हुआ एक नई नस्ल का नौजवान शायर, बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन फिक्र, बेहतरीन अशार,